آپ فیلڈ مارشل نہیں ہیں، آپ کو اخلاقیات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، شہریار رضا عابدی بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے، بہت ہی تحمل کے ساتھ بولے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں بلا کے سنانی تھی تو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے بھیج دیتے۔ بلانے کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ آپ سنائیں، کچھ آپ ہماری سنیں، لیکن آپ نے ہماری ایک بھی نہیں سنی بلکہ اپنی سنا کے اٹھ کے چلے گئے۔ ناظرین، ان کی گفتگو بہت ہی مدلل گفتگو ہے، دلیل کے ساتھ بولے ہیں۔ جتنے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ جو شاید بہت سارے علماء کرام اٹھاتے رہے ہیں، لیکن ان کی گفتگو بہت ہی منفرد ہے۔ کیا ان کی گفتگو کا جواب دیا جائے گا؟ کیا جو یہ بول رہے ہیں ان کی گفتگو سے آپ اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شہریار رضا عابدی سامنے آتے ہیں، بولتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں، جنرل عاصم منیر کے اوپر سوالات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ ان کی گفتگو کیا ہے؟ آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ اور وہ یہ کہ پاکستان کے آرمی کے سربراہ نے شیعہ علماء کو خصوصاً بلایا اور ان کا لہجہ دھمکی آمیز اور توہین آمیز تھا۔ تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں اس امر کی جانب کہ آرمی ہمارا ادارہ ہے اور ہم پاکستانی ہیں جو اس آرمی کو چلاتے ہیں اور پے کرتے ہیں، اور آرمی والے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کا دفاع کریں، اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں۔ اب کیونکہ ہمارا ادارہ ہے تو یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی خامی ہو تو اس کی جانب توجہ بھی دلائیں۔ یہ جو گیم چل رہا ہے کہ بھٹو پہ اعتراض کیا تو جمہوریت پہ اعتراض ہو گیا، اور اگر کسی آرمی کے سربراہ پر اعتراض کیا تو یہ پاک فوج پر اور پاکستان کی سالمیت پر اعتراض ہو گیا، یہ گیم بالکل غلط ہے اور ایک مغالطہ ہے۔ لیکن ہاں، پاکستان آرمی ہماری ہے، اس کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے اور اسے کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر کہیں غلطی ہو تو اس کو ہمیں واضح بیان بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس امر کی جانب آتے ہیں کہ انہوں نے صرف شیعہ علماء ہی کو کیوں بلایا؟ اگر سنانا تھا تو آپ اپنا ویڈیو ریکارڈ بھی بھیج دیتے، اور اگر میٹنگ یا کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں دوسروں کی بھی سنی جاتی ہے، اور ایک ٹاپک معین کیا جاتا ہے کہ جس میں سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے، نہ یہ کہ ایک شخص آئے اور ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ بول کے چلا جائے اور اس کے بعد دوسروں کی بات نہ سنیں۔ کیونکہ جب بات سنی جاتی ہے تو اس میں انسان کے لیے بہت سارے نکات واضح ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ڈیسیشن صحیح ہوتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان کو شاید مزید معلومات کی یا مشاورت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ جان لینا چاہیے کہ آرمی والے عموماً بہت زیادہ نہ تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور نہ بہت زیادہ پالشڈ ہوتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ فیلڈ ہے بھی نہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے آرمی میں جو پڑھے لکھے لوگ اگر ہیں ان سے کہ آپ لوگ کچھ اخلاقیات اور مینرز سے ریلیٹڈ بھی کلاسز رکھیں، اسی طریقے سے سوشالوجی اور پولیٹیکل سائنس وغیرہ کے موضوعات میں بھی ان اپنے لوگوں کو کام کرائیں، تاکہ جب وہ پاور میں آئیں تو ان کے پاس کچھ معلومات ہو اور اخلاقیات ہوں۔ اب یہ صاحب بھی عام طور پر اسلامی کارڈ کھیلتے ہیں اور حافظ کا انہوں نے کارڈ کھیلا۔ پولیٹیشین کو کبھی بھی یہ دین وین کے کارڈ نہیں کھیلنے چاہیے۔ البتہ ان کی حیثیت ہماری نگاہ میں تو مخدوش ہو گئی تھی اس دن کہ جس دن یہ ٹرمپ کے سامنے پاکستان کے منرلز کی نمائش کر رہے تھے، کیونکہ اگر ان میں ایٹیکیٹس ہوتے اور اگر یہ پولیٹیکلی کچھ جانتے تو اپنے ساتھ کسی وزیر کو لے جاتے، وزیر تجارت یا کوئی مائنز وغیرہ کا وزیر، وہ پھر جا کر ڈسکس کرتا وہاں کے تاجروں سے یا وہاں کے لوگوں سے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان میں جو جلوہ ہونا چاہیے تھا فیلڈ مارشل کا وہ تو نہیں ہے، ہی از ناٹ دا فیلڈ مارشل آف دا پاکستان۔ ناظرین، آپ نے شہریار رضا عابدی کی گفتگو سنی، جتنی دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو آپ کو بہت کچھ نہیں مانتے، آپ کے اندر تعلیم کی بھی کمی ہے، آپ کے اندر اخلاقیات کی بھی کمی ہے، یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ آپ فیلڈ مارشل بھی نہیں ہیں، یہاں تک انہوں نے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ناظرین، جس طرح کی گفتگو مولانا شہریار رضا عابدی نے کی ہے، یہ گفتگو ایسی گفتگو ہے کہ جس کے بارے آپ کی کمنٹس میں رائے جاننا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ اس گفتگو سے اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں؟ ایک جملہ کم از کم ضرور لکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔